السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ایگزامینیشن کی تیاری میں مصروف ہوں گے، کیونکہ آج اپریل کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تقریباً تمام کلاسز کے ایگزام فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کمنگ منتھس میں ہونے والے ہیں، تو آپ کی بہت ساری پرابلمز ہوں گی اور ان پرابلم کا سولوشن لے کر آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ پچھلے ایئر اور پچھلی اٹیمپٹ میں جو ہم نے کوشچنز دیے الحمدللہ بورڈز میں اور یونیورسٹیز میں، ان میں سے آلموسٹ 90 to 95% کوشچنز آئے، مطلب منیمم جو کوشچن سالو کرنے تھے وہ بچوں نے ہمارے امپورٹنٹ کوشچنز اور گیس سے اسٹارٹ کر دیے ہیں۔ تو آپ کی بھرپور پذیرائی کے بعد اب ہم اینول ایگزامینیشن 2023 کے لیے بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ کوشچنز لائے ہیں۔ آج آئیکم پارٹ 1 پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کے امپورٹنٹ کوشچنز اور جو پروسیجر ہے اور گائیڈ لائن ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ فارمیٹ کیا ہے۔ پنڈی بورڈ اور فیڈرل بورڈ دونوں ڈفرنٹ فارمیٹس پر ہیں۔ پنڈی بورڈ میں آپ کے پاس 20 مارکس کے MCQs ہوں گے، 20 مارکس کی ڈیفینیشنز ہوں گی، جبکہ آپ کے پاس تھرڈ سیکشن میں 5 سے 6 سوال ہوں گے، آپ نے 3 سوال کرنے ہوں گے، 20 نمبر کا ایک سوال ہوگا، 60 نمبر، تو آپ کے 100 مارکس کلیئر ہو جائیں گے۔ جبکہ فیڈرل بورڈ میں 20 نمبر کے MCQs ہیں، 30 نمبر کی ڈیفینیشنز ہیں، 50 نمبر ہو گئے۔ تیسرے سیکشن میں آپ کے پاس 2 کوشچنز ہوں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے اور وہ 20 مارکس کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے 20 مارکس کا۔ سیکشن سی میں ٹوٹل 4 سوال ہوں گے اور اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں، 30 نمبر آپ کے بن جائیں گے، ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو پیپر پیٹرن تھا اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ چیپٹرز کی طرف اور کوشچنز کی طرف۔ بک کا جو پہلا امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ بیسیکلی چیپٹر نمبر 2 ہے، اکاؤنٹنگ ایکویشن۔ اچھا، فیڈرل بورڈ میں یہ چیپٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت ریئر سوال آتا ہے، کبھی 3-4 سال بعد شارٹ میں یا 20 نمبر کا آ سکتا ہے، تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کر لیں فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس تو بہتر ہے، لیکن آپشنل ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ جبکہ پنڈی بورڈ میں یہ کوشچن چھوڑ نہیں سکتے، تقریباً پچھلے 5-7 سالوں سے 10 سالوں سے یہ کوشچن مسٹ آ رہا ہے، تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کا چیپٹر پنڈی بورڈ کے اسٹوڈنٹس نے مسٹ کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ میں آپ کو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ سالو کیسے ہوتا ہے، زیادہ ایمفیسائز اس کے اوپر نہیں کرنا۔ اس کے جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 2 ہے، کوشچن 4 ہے، کوشچن 5 ہے، کوشچن 6 ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ٹرانزیکشن ہے وہ جو ہم ایک ساتھ کیش پرچیزز بھی کرتے ہیں، کریڈٹ پرچیزز، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ڈیپریسیشن کا ایفیکٹ اکاؤنٹنگ ایکویشن میں معلوم ہونا چاہیے۔ ایڈوانس رینٹ پے کر دیا ہے یا کمیشن ریسیو کر لیا ہے ایڈوانس میں، تو یہ اسپیکٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیپٹر یہ ہے چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر کا نام ہے جرنل انٹریز۔ جرنل انٹریز پنڈی بورڈ ایز ویل ایز فیڈرل بورڈ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس چیپٹر میں سے دونوں بورڈ میں کوشچن کنفرم آئے گا، ٹھیک ہے۔ فیڈرل بورڈ میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے، 20 کا بھی آ سکتا ہے لیکن وہ ساتھ لیجر جوڑتا ہے، لیکن نارملی میکسیمم جو ہے 10 نمبر کا سوال آتا ہے، جبکہ پنڈی بورڈ میں جو ہے آپ کا 20 نمبر کا سوال آئے گا۔ تو اس میں آپ نے کوشچن نمبر 3، 4، 8، 9، 11، 12، 13، 14 ان کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ کوشچن جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ پیپر کا کوشچن کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ویسے تو بیسیکلی آپ کو کیپٹل، ڈرائنگ، پرچیزز، سیلز، کیش ریسیو، کیش پیڈ، فل سیٹلمنٹ، ڈرائنگز، ان کی انٹریز آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، انٹریز اور ساتھ لیجرز۔ تو دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 8۔ چیپٹر نمبر 8 فیڈرل بورڈ کے بچوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر فیڈرل بورڈ کے بچے نے پاس ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف چیپٹر 8 بھی کر لے، اس ایک چیپٹر سے بھی وہ اتنا ہو جائے گا کہ پیپر پاس کر لے گا۔ 30 نمبر کے نومیریکل، کچھ MCQs، کچھ ڈیفینیشنز،
تقریباً 40 سے 42 نمبر کا جو پیپر ہے وہ فیڈرل بورڈ میں چیپٹر 8 سے آتا ہے. پنڈی بورڈ میں بھی امپورٹنٹ ہے, 20 نمبر کا سوال آتا ہے. چیپٹر 8 دو پورشن پر مشتمل ہے, کیش بک اور بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ. فیڈرل بورڈ میں 20 نمبر کا سوال, 20 نمبر کا سوال کیش بک میں سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور پنڈی بورڈ میں کیش بک کا کوئی کوشچن نہیں آتا, تو وہ بچے اس کو سکپ کر سکتے ہیں. لیکن ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آنا ضرور چاہیے. تو فیڈرل بورڈ 20 نمبر کا سوال کیش بک سے, اور پنڈی بورڈ کوشچن یہاں سے نہیں آتا. اور کیش بک کیا آپ نے کوشچن 4 کرنا ہے, 5 کرنا ہے, 6 کرنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ایگزامپل 3 اور ایگزامپل 4 کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا, وہ آپ نے مسٹ کرنے ہیں. تو یہ 5 سوال آپ نے کر لیے تو 20 نمبر کا سوال آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا. اسی چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ. دونوں ہی بورڈز میں مسٹ کوشچن ہے. پنڈی بورڈ میں 20 نمبر کا, فیڈرل بورڈ میں 10 نمبر کا. اس کے آپ نے کوشچن نمبر 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23 ریوائز کیش بک اور ڈبل بیلنس میتھڈ یہ کرنا کبھی مت بھولیے گا, امپورٹنٹ ہے, پوچھ سکتا ہے اور پوچھتا بھی ہے, یہ آپ نے مسٹ کرنا. تو چیپٹر 8 فیڈرل بورڈ کے بچے پاس کر سکتے ہیں ایزیلی اگر وہ یہ چیپٹر صحیح طرح پرفارم کر لیں. نیکسٹ جو ہمارے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایڈجسٹمنٹس. ایڈجسٹمنٹس میں آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینس, پری پیڈ ایکسپینس, ایکروڈ انکم, ڈیپریسیشن, ڈیٹرز, ان کی ایڈجسٹمنٹس آنی چاہیے تو آپ کوئی بھی کوشچن ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں. نارملی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ, پری پیڈ, ڈیپریسیشن, ڈیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ پوچھتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں جاتا. کوشچن جو آپ نے سالو کرنے ہیں وہ ہے 6, 7, 9, 11, 12 اور 14. ٹوٹل 20 سوال ہیں, اس میں سے آپ نے 4-5 سوال کرنے ہیں, لیکن فوکس آپ نے ایڈجسٹمنٹس پر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیپٹل ہے, ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. اچھا, ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, دونوں میں 20-20 نمبر کا آتا ہے. فیڈرل بورڈ میں بھی ایڈجسٹمنٹ میں سے 20 نمبر کا سوال آئے گا اور فیڈرل بورڈ میں بھی 20 نمبر کا سوال آئے گا. تو پنڈی اور فیڈرل بورڈ دونوں میں 20-20 نمبر کا سوال چیپٹر 11 ایڈجسٹمنٹ میں سے آئے گا. کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر, اس میں آپ کو صرف چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے, کون سے آئٹمز آتے ہیں اس میں. ریونیو ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے, کون سی کنڈیشن ہے وہ پوری ہوں گی تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا. پنڈی بورڈ میں 20 نمبر کا سوال ہے, فیڈرل بورڈ میں 10 نمبر کا. کبھی کبھار 1 سال چھوڑ کے 2 سال چھوڑ کے کبھی کبھار یہ سوال پوچھتا ہے. تو چیپٹر 14 آپ کو کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر معلوم ہونے چاہیے کیا ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں, ریزن دینی ہوگی آپ کو پیپر میں. پنڈی بورڈ 20 نمبر, فیڈرل بورڈ کبھی کبھار 10 نمبر. اور نیکسٹ ہے آپ کے پاس ریکٹیفیکیشن آف ایررز. ریکٹیفیکیشن آف ایررز میں بھی آپ کو ایررز کی ٹائپس پتہ ہونی چاہیے. کاسٹنگ مسٹیکس ہے, انڈر کاسٹ, اوور کاسٹ, چینج آف ہیڈ ہے, کمپنسیٹنگ ایررز ہیں, ٹھیک ہے. سسپینس اکاؤنٹ آپ کو بنانا آنا چاہیے. رانگلی پاس تھرو ہو گیا ہے تو اس کی انٹری کیا ہوگی. تو یہ 4-5 قسم کے ایررز ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, تو تب آپ پیپر میں کوشچن کر سکتے ہیں. تو ریکٹیفیکیشن آف ایرر بھی دونوں بورڈز میں امپورٹنٹ ہے. پنڈی بورڈ 20 نمبر کا سوال, فیڈرل بورڈ 10 نمبر کا مسٹ کوشچن. سسپینس اکاؤنٹ آپ نے ضرور بنانا ہے. اس کا آپ نے کوشچن نمبر 4, 5, 8, 9, 12, 13 اور 14 سسپینس اکاؤنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے, بھولنا نہیں ہے. کسی بھی صورت آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ ایک چیپٹر ہے بل آف ایکسچینج. فیڈرل بورڈ 10 نمبر, پنڈی بورڈ 20 نمبر. لیکن عموماً یہ چیپٹر بچوں کو مشکل لگتا ہے, تو اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو 5 پیپرز 5 سالوں کے آپ کر لیں, اسی میں سے ہی کوشچن آپ کا آ جائے گا. اور آخر پہ ڈیفینیشنز, جو چیز آپ کو پاس کروائے گی فیڈرل بورڈ میں بھی اور پنڈی بورڈ میں, وہ ہے ڈیفینیشن. ڈیفینیشن آپ نے پہلے 5 چیپٹرز کی کر لینی ہے لازمی, ٹھیک ہے. لیجرز والے تک بل آف ایکسچینج کر لینا ہے. فائنل اکاؤنٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کرنی ہے. کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر آپ نے کرنا ہے, اور ریکٹیفیکیشن آف ایرر کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے. فیڈرل بورڈ 30 نمبر اور پنڈی بورڈ 20 نمبر. اور یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ کوسچنز تھے اور گائیڈ لائنز تھی,
اور آپ نے کوشچن لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بھی آتا، جتنا آپ کو آتا ہے آپ اتنا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے سوالوں میں ماضی کی طرح اس سال بھی پیپرز میں کوشچنز آئیں گے اور بچے یہ کوشچن پریپیئر کر کے اپنے پیپرز پاس کریں گے، اور اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے ہم ہر سال آپ کو امپورٹنٹ کوشچنز بتاتے ہیں، اور آپ کو پیپروں کے لیے بیسٹ آف لک۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔